سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تھکے تو نہیں ہیں، حوصلہ کم تو نہیں پڑا ہے؟ یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ ایک لمبی جنگ ہے اور پورے ملک کی جنگ ہے، اور اس جنگ کو اس وقت لیڈ آپ کر رہے ہیں۔ صف اول کے جو مجاہد ہیں وہ آپ ہیں اس وقت۔ میں آج کافی تفصیل سے بات کروں گا اور کافی چیزیں ہیں جس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ہمارا یہ جو دھرنا ہے یہ ناانصافی کے خلاف ہے۔ یہ جو دھرنا ہے یہ حلقہ 1 کے جو عوام ہے انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کے اعلان کے لیے دھرنا ہے، کیونکہ قوم کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے دھرنے کو کچھ لوگوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے جنہوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہی پٹواری ہیں جنہوں نے اس الیکشن کے خلاف درخواست کی۔ کل ہمارے دھرنے کی فوٹیجز اٹھا کے اس کے اوپر دوسری ویڈیوز ڈب کی ہیں اور کچھ نعرے اس میں بیک گراؤنڈ سے انہوں نے چلائے جو ہماری پاک فوج کے خلاف ہیں۔ تو ہم نے وہ پیجز اور وہ جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کا جب سرچ کیا تو وہ انہی پٹواریوں سے اس کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ اب ہم نے درخواست دی اس کے خلاف تانے میں اور اب FIA میں بھی جا رہے ہیں، اور اب اس کیس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ لوگ گرفتار نہ ہو، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے اور بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور پاکستان کی عوام کی جو نمائندگی کر رہی ہے اس میں جو پرسنٹیج ہے جو سروے میں مقبولیت تھا وہ 92% کے قریب ہے۔ تو یہ پاک فوج اور پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے بیچ میں ہی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے، اور اس سازش کرنے والے کو تو ہم بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک GBTV ہے اور ایک صحافی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ یہ اب FIA میں بھی، پولیس میں تو ہم نے آلریڈی اس کی درخواست دے دی ہوئی ہے اور FIA میں بھی۔ تو یہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر پولیس جو ہے بالفور FIR کاٹے اور اس شخص کو گرفتار کرے کہ اس نے کس طریقے سے استوری قوم کے اوپر یہ لیبل لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ جو دھرنا ہے کسی ادارے کے خلاف تو بالکل ہی نہیں ہے، کوئی ایک انڈیویجول جو قانون کے خلاف کام کر رہا ہے، اپنے فرائض سے روگردانی کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم ضرور ہیں۔ اور پاک فوج کے حوالے سے تو میں اسمبلی میں بھی بات کر کے بیٹھا ہوں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ہر کس کو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ یہ جو ہمارے محافظ ہیں ان کے حوصلے پست ہوں،
اور ان کو کہیں یہ نہ پتہ چلے کہ قوم ان سے نفرت کر رہی ہے۔ اور یہ جو ناانصافی کر رہے ہیں، بلکہ میں پاک فوج کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو ناانصافی کر رہے ہیں، یہ سب کو بدنام کر رہے ہیں، یہ پاک فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ جوڈیشری کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ پولیس کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ ہر ادارے سے، اور انہوں نے آئین کو بھی روندا ہے، قانون کو بھی روندا ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کا اعتبار اٹھا رہے ہیں ہر انسٹیٹیوشن سے اور ہر کانسٹیٹیوشن سے اور ہر لا سے، رول سے۔ تو کس طریقے سے چلے گا یہ ملک اور کس طریقے سے چلے گا یہ نظام؟ اور پھر اس میں مخصوص یہ جو پٹواری ہیں، کیونکہ یہ ان کی سرشت میں، ان کی خون میں منافقت اور جھوٹ اور کرپشن، ان کو نہ اس ملک کا خیال ہے نہ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے۔ میں جب وفاق میں جب ظلم ستائے جاتے تھے، ڈھائے جاتے تھے، ہمارے قائدین کو گرفتار کیا جاتا تھا، ساتھ ہی یہ پٹواریوں کی کالیں آتی تھی کہ یہ ہم نہیں ہیں بھائی، یہ تو وہ ہیں۔ تو انہوں نے ہر جگہ پہ پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج آمنے سامنے ہے، تو ہم تو کم سے کم اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور اب وقت ہے کہ اس قسم کی جو بغیرت حرکتیں کر رہے ہیں اور ملک دشمن حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے۔ یہ میرا مطالبہ ہے، ہم سب کا ہے، ایسے لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور کل تک اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ انڈیویجول جو قانون کے خلاف کام کر رہا ہے، اپنے فرائض سے روگردانی کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم ضرور ہیں۔ اور پاک فوج کے حوالے سے تو میں اسمبلی میں بھی بات میں کر کے بیٹھا ہوں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ہرگز کو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ یہ جو ہمارے محافظ ہیں ان کے حوصلے پست ہوں اور ان کو کہیں یہ نہ پتہ چلے کہ قوم ان سے نفرت کر رہی ہے۔ اور یہ جو ناانصافی کر رہے ہیں، بلکہ میں پاک فوج کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو ناانصافی کر رہے ہیں، یہ سب کو بدنام کر رہے ہیں، یہ پاک فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ جوڈیشری کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ پولیس کو بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ ہر ادارے سے، اور انہوں نے آئین کو بھی روندا ہے، قانون کو بھی روندا ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کا اعتبار اٹھا رہے ہیں ہر انسٹیٹیوشن سے اور ہر کانسٹیٹیوشن سے اور ہر لا سے، رول سے۔ تو کس طریقے سے چلے گا یہ ملک اور کس طریقے سے چلے گا یہ نظام؟ اور پھر اس میں مخصوص یہ جو پٹواری ہیں، کیونکہ یہ ان کی سرشت میں، ان کی خون میں منافقت اور جھوٹ اور کرپشن، ان کو نہ اس ملک کا خیال ہے نہ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے۔ میں جب وفاق میں جب ظلم ستائے جاتے تھے، ڈھائے جاتے تھے، ہمارے قائدین کو گرفتار کیا جاتا تھا، ساتھ ہی یہ پٹواریوں کی کالیں آتی تھی کہ یہ ہم نہیں ہیں بھائی، یہ تو وہ ہیں۔ تو انہوں نے ہر جگہ پہ پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج آمنے سامنے ہے، تو ہم تو کم سے کم اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور اب وقت ہے کہ اس قسم کی جو بغیرت حرکتیں کر رہے ہیں اور ملک دشمن حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے۔ یہ میرا مطالبہ ہے، ہم سب کا ہے، ایسے لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور کل تک اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ اور اس کو پٹواریوں کے ہی کافی پیجز نے شیئر کیا۔ تو یہ تو تھی بات ہمارے دھرنے کو خراب کرنے کی، ہمارے دھرنے کو خراب کرنے کی اور پیچھے سے غلط نعرے ڈالنے کی۔ حالانکہ کوئی ایسا پاکستانی ملک میں، بلکہ اس دنیا میں کون سا ایسا شہری ہوگا، کون سے ملک جو اپنی فوج سے نفرت کرے گا؟ کون ہوگا؟
اور ہم اسپیشلی اسٹور یہ تو یہاں تو بارڈر ایریا ہے، یہاں پہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ ڈیوٹی اور پرائز انجام دے رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی جو اصل پرائز ہیں سرحدوں کی حفاظت ہے اس میں کامیاب کرے، اور یہ ملک عزیز جو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اللہ اس کی سلامتی رکھے۔ اور یہ تو رہی سرحد کی حفاظت کی، لیکن اندر معاشرے میں جب ناانصافی نہیں ہوگی تو کیا یہ ملک عزیز جو قربانیاں دے کے ہم نے حاصل کیا ہے کیا یہ اس مقام تک جائے گا جو جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں؟ کیا ہم نے ایک ایسے معاشرے کے لیے قربانیاں دی ہیں جہاں پہ ناانصافی ہوگی؟ کیا ہم نے کوئی ایسے معاشرے کے لیے قربانیاں دی ہیں جہاں پر طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے؟ سب کے لیے قانون، سب کے لیے ایک قانون ہو، لیکن جب وہ قانون روندا جاتا ہے تو پھر معاشرہ جنگل بن جاتا ہے، اور جنگل کا قانون یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ کمزور کو کھا جاتا ہے۔ تو ہم اس لیے ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے اور یہ جو حقیقی آزادی کا جو خان صاحب نے بتایا وہ یہی ہے کہ آزادی تو حاصل کی، لیکن وہ جو ایک کلونیل نظام ہے اس سے ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری جنگ، یہ ساری تحریک، یہ ان شہیدوں کے خون کے لیے ہی ہے، ان کے آنر میں یہ، ان کے ریسپیکٹ میں ہے، جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے اور اس ملک کے حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ تو اب بات کرتے ہیں الیکشن کی۔ الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں، الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ جو ایک دن کی خبر تھی کہ پاکستان تحریک انصاف GBA 13 جیت چکی، وہ خبر تو آئی، جشن بھی ہوا، مبارکبادیں بھی ہوئی، لیکن ان کو یہ خبر بڑی مخصوص کچھ لوگوں کو تکلیف دہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی طرف سے سوچا کچھ، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہر دن خبر نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف GBA 13 سے جیت چکی ہے، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں وہ نوٹیفیکیشن نہیں دے رہے۔ کیا ہوا آواز آ رہی؟ وہ نوٹیفیکیشن نہیں دے رہے، جو ایک دن کی ان کی شرمندگی تھی وہ اب ہر دن کی شرمندگی پہ انہوں نے تبدیل کر دی۔ اور مجھے کچھ لوگوں نے پچھلی کچھ مثالیں بھی دی، جس میں سے ایک میرے خیال میں گلگت کا ایک حلقہ تھا جہاں پہ ایک کرن صاحب جیت گئے تھے، 3 سال تک ان کا رزلٹ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں ایک اور حلقہ بھی ہے جہاں پر یہ حرکت ہوئی ہے۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ اگر نہ دینا چاہیں تو نہیں دیں۔